میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم سے میں یہ کہوں گا کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو، اپنی آنکھیں کھولو، یہ آپ کے ساتھ بڑا گھناؤنا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ پہلے 2017 میں کتنا اچھا پاکستان تھا، آپ سب لوگ خوش تھے یا نہیں تھے؟ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے روٹی ملتی تھی، آپ لوگ کے خاندان یعنی خوشی کے ساتھ اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن آج 2017 کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں۔ 2017 سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت قیمتیں کیا تھیں۔ ڈالر 105 روپے تھا، اور اس کے بعد چینی 50 روپے تھی، آٹا 35 روپے کلو تھا، پٹرول 65 روپے کلو تھا، اور بہت ساری سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں، اور بجلی کا بل بہت کم ہوتا تھا، اور بجلی بھی آپ کے گھروں میں آ گئی کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے تھے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ موٹر ویز ملک میں بن رہی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، فارن ایکسچینج ریزروز بلند ترین سطح پہ تھے، یعنی کہ بلند ترین سطح پہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے۔ آج 2017 کے بعد ایک بلین ڈالر کے لیے پاکستان کو جا کے تو اپنے دوستوں سے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں $1 بلین دے دیں۔ ہمیں اتنی اچھی قوم کو کیا بیکاری بنا دیا ہے، اور یہ آپ کے بینچوں کے فیصلے نے، یہ تو تسلسل لگتا ہے مجھے وہی 2017 کا جو آج ہو رہا ہے۔ میں بالکل اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، پلیز اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑا گھناؤنا مذاق کیا، اور آج پاکستان کو خدا نہ خواستہ تباہی کے دہانے لاگے کھڑا کر دیا ہے انہی بینچز کے فیصلوں نے۔ اور آج پھر کوئی پتہ نہیں فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں، اور وہی 3 ججز جو اس وقت بھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے اندر شامل تھے، ان میں سے یہی لوگ، باقی تو ریٹائر ہو گئے ہیں۔ یہ ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس کھوسا ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس وہ جو شیخ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو مجھے ذرا بتائیں کہ آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا؟ اور یہ دن دکھایا آج پاکستان کو کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا ہے، اور $1 ارب کے لیے اللہ نہ کرے میرے منہ سے ایسے الفاظ نے بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہے۔